اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہ سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج 1-2۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، سارے مسائل اور مشکلات اپنے جناب سے حل فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ منگل 20 جون انشاءاللہ یکم ذی الحج، عقد بی بی فاطمہ علیہ السلام و علی علیہ السلام۔ اس بار ستارے سارے کے سارے جس پوزیشن میں آ رہے ہیں وہ پھر شاید نہ آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ اور چپ رہنے لگے۔ دشمن اسلام کو یہ سنہری موقع ملا۔ ابو لہب جو قریش کا سردار اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پیسے دے کر ایک مراثی رکھا جس کا نام آس بن وائل تھا۔ وہ ہر محفل، ہر بازار، ہر حجرے میں جا کر کہتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہو گئے، ان کی جڑیں کاٹ دی گئی، اب ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ پاک نے سورہ کوثر نازل کی تو دشمنان اسلام کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ اس وقت کا رواج تھا جس کا شعر یا قصیدہ یا غزل ٹاپ ہوتی وہ خانہ کعبے کی دیوار پر لگا دیتا، اور جب تک اس سے اچھا شعر یا قصیدہ نہ جاتا اس شخص کا شعر دیوار پر ہی لگا رہتا۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ان میں ایک شخص جس کا نام شاہ تھا، یہ شخص پورے عرب میں شاعری کا استاد مانا جاتا تھا۔ اس کا کلام سال کے 12 ماہ خانہ کعبہ پر لٹکا ہی رہتا تھا۔ یہ شخص پورا سال نہ کسی سے بات کرتا تکبر میں، نہ ہی کچھ کلام بولتا، صرف سال میں ایک بار کلام کرتا یا شعر سناتا جو کہ ناقابل شکست ہوتا۔ اب تمام دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر کہنا بھول گئے اور ہر جگہ کوثر کہنا شروع ہوئے۔ کسی نے کہا کوثر مطلب تالاب ہے، کسی نے کہا کوثر حوض ہے، کسی نے کہا پیالہ۔ آخر تک ہار کر اپنے گرد استاد شعاع کے اس صورت کوثر کو لے کے گئے۔ اس نے جیسے ہی دیکھی تو 10 بار پڑھا، پھر پڑھا۔ زندگی میں پہلی بار اس شخص کا منہ سال سے پہلے کھلا اور اس نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کسی بندے کا کلام نہیں، اور اپنے غلام کو کہا کہ میرا کلام یا شعر یا قصیدہ جو خانہ کعبہ پہ لکھا ہوا تھا خانہ کعبہ سے اتار دو۔ آج شاہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ہار گیا۔ یہ وہ کوثر علیہ السلام اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا کی جسے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن حسین علیہ السلام جیسے شہزادے اس دنیا میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل رہتی دنیا تک رہے گی۔ استخارہ فی سبیل اللہ کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام آپ کمنٹ میں لکھیں اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے میں استخارہ کر کے آپ سے رابطے کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ اور دشمنان اسلام ابتر اور بے نسل چلے گئے، بحث لمبی ہو گئی۔ اس کوثر علیہ السلام کا صدقہ آج آپ کو ایک عمل دے رہا ہوں، کریں اور قربانی سے پہلے مراد پائیں۔ یکم ذی الحج کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے آٹا کا حلوہ، میوہ وغیرہ ڈال کر پکائیں، لال شربت جگ میں سامنے رکھے، سورہ کوثر 245 بار پڑھے، پھر تسبیح بی بی فاطمہ علیہ السلام بھی 245 بار پڑھے۔ بس حلوہ شربت بچوں میں بانٹ دے، خود یا گھر والے
نہیں کھا سکتے؟ لاکھوں نہیں کروڑوں موکلات ایسے آپ کے گھر کو خسار یا گھیرے میں لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، جب تک آپ کا کام، آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی، یہ موکلات آپ کے ساتھ ذکر و دعا کرتے رہیں گے۔ اس عمل کو زندگی میں پہلی بار شائع کر رہا ہوں، اس کی اجازت صرف ان کو ہے جو کمنٹس میں اللہ لکھ دے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ اس بابرکت دن سے سارے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔